سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آپ سب کو ہماری آزاد کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ آج ہم لوگ کچھ تھوڑا لائٹر نوٹ پہ ہی ڈسکشن کر رہے ہوں گے، اور چونکہ حماد حسن صاحب ہیں اسٹوڈیو میں تو ان سے آج ہم یہ بات کریں گے کہ ان کی عید کیسے گزرتی ہے، اور آج تک صحافت کے جو کریئر میں انہوں نے عید گزاری، کبھی ایسا ہوا کہ عید گھر پہ نہ گزری ہو اور کسی کام میں گزری ہو، یا پھر یہ کہ وہ گھر سے دور ہوں اور اپنے سے دور ہو، اس سب کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اپارٹ فرام دیٹ یہ بھی بات کریں گے کہ وہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آبویسلی عید پہ جو صحافی ہوتے ہیں ان کی عید تھوڑی ڈفرینٹ طریقے کی ہوتی ہے، تو ان کی کیسی عید ہوتی ہوگی، اس سب پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک۔ عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ سب سے پہلے تو ہمارے تمام ویورز کو، تمام کولیگز کو، دوستوں کو، سیاسی کارکنوں کو، سب کو آزاد کی طرف سے، سب کو آزاد کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی بہت بہت مبارک، بہت مبارک ہو۔ بالکل جی، تو ہمارے ساتھ بتائیں کیسے مناتے ہیں، یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کیسے مناتے ہیں عید؟ اور ظاہر ہے عید کا تہوار ہے، آبویسلی تھوڑا انسان بریک لیتا ہے ہر چیز سے، تو آپ بتائیں آپ کیسے مناتے ہیں عید؟ دیکھیے ملیحہ، وقت کے ساتھ ساتھ تہواروں کا رنگ بھی بدلتا رہتا ہے۔ یعنی جب ہم بچے تھے، بہت چھوٹے، اور ہم گاؤں میں ہوتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ دریا کے کنارے ایک کھلا میدان تھا۔ دریا کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں میں ایک دریا ہے جسے مقامی طور پر بدرائی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دریا کا نام ہے۔ تو اس میدان میں گاؤں کے چند بڑے گھبرو جوان، اب تو وہ زندہ نہیں رہے، وہ اپنے اپنے گھوڑے نکال کر اس میدان میں ریس لگاتے تھے۔ یعنی ہم نے وہ دور بھی دیکھا، ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ گاؤں کے مقامی موچی سے ہم چپلیاں بنواتے تھے اور پھر اسے رکھ کر اگلے عید میں بھی استعمال کرتے تھے۔ بلکہ عمومی طور پر جو زیادہ امیر خاندان نہیں ہوتے تھے تو ان کے بچے چھوٹی عید کے کپڑے رکھ کر دوسری عید میں بھی استعمال کر۔ اب کیا ہے، اب آپ کی نسل جو آئی ہے نا، وہ برانڈز کو جانتی ہے، یہ برانڈ نہیں ہے، یہ برانڈ آج کل انہیں یہ چیز وہ چیز، یعنی ایک وہ نفسیات کی زبان میں، بلکہ سوشل سائنٹسٹ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میں نے کبھی اس پہ ایک کالم بھی لکھا تھا، کبھی اس پہ بات کریں گے کسی وقت، بہت اہم موضوع ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری نسل ہے نا، جو 1950 اور 1985 کے درمیان پیدا ہوئی، اس کو وہ ایکس جنریشن بولتے ہیں، جنریشن ایکس یا ایکس جنریشن۔ یعنی ہم نے جو دور دیکھا، جس کی میں بات ابھی کر رہا تھا، اور اب جو دور دیکھ رہے ہیں، ایک ڈیجیٹل دور کو، پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے، تو تہواروں میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ ان تہواروں کا اپنا حسن تھا، بہت قربت تھی، رشتہ داریاں تھی، عزیز داریاں تھی۔ ہم رات کو اکثر جب نوجوان تھے گاؤں میں، تو ہم رات کو جاگ کر کوئی کھانے پینے کا بندوبست، اسے پشتوں میں شوگیرہ بولتے ہیں، اچھا، تو ہم وہ پروگرام بھی کرتے رہے۔ اب وہ دور نہیں رہا۔ اچھا مجھے یہاں پشتو اور اس سے یاد آئی ایک بات، میں آپ سے پوچھوں گی، سوری ٹو کٹ یو، لیکن پشاور والوں کے بارے میں ہمیشہ سے ایک بات مشہور ہوتی ہے نا، وہ ایک دن پہلے عید مناتے تھے، اور بچپن سے ہمیں لگتا ہے وہ ایک دن پہلے عید، تو وہ کیا ان لوگوں کا مطلب، آپ کا کیا کلچر ہے اور واٹس دیٹ؟ اصل میں وہاں پر پہلے سے ایک رائج طریقہ کار یہ تھا، یعنی ہمارے گاؤں میں بھی کوئی عید کی چاند دیکھتا تھا یا روزے کی چاند، مطلب یہ چاند دیکھتا تھا، تو وہ فوری طور پر شام کے وقت لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے چاند دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آ جاتے تھے، جو عالمی دین صاحب ہوتے تھے ان کے پاس، کہ میں نے چاند دیکھا ہے، وہ ان سے پوچھتے تھے کہ کس اینگل پہ تھا، یعنی وہ اس کے ٹیکنیکلٹیز جو یہ میری یادداشت کی باتیں، اور جب وہ مطمئن ہو جاتا تھا کہ اس کی بات ٹھیک ہے، اس نے چاند دیکھا ہے، تو اعلان کر دیتے۔ تو پھر باقی پورے پاکستان میں تو عید ہوتی ہے، تو انہوں نے چاند نہیں دیکھا مطلب، یعنی یہ پورے پختونخوا میں اسی طرح ہوتا رہا۔
پھر یہاں سے ایک سینٹرلائزیشن آ گئی, مسجد قاسم علی خان پشاور کا آ گیا. پہلے تو چونکہ نہ فون تھے, نہ موبائل تھے, نہ انٹرنیٹ تھا, تو ہر گاؤں کا اپنا اپنا ایک سسٹم تھا. پھر جب یہ ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی, ترقی ہو گئی, یہ سب کچھ کمیونیکیشن آ گئی, تو پھر یہ تمام جو تھا نا وہ سینٹرل میں آ گیا, پشاور کے جامع مسجد قاسم علی خان میں. وہاں پہ چونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے محتمم جو مدرسے کے تھے, تو وہ پھر انہیں وزیرستان سے بھی کال آتی تھی, سوابی سے بھی, دیر سے بھی, چارسدہ سے بھی, کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. اور وہ پھر اس نے ایک کمیٹی بھی بنانی شروع کی. تو یہ بنیادی طور پر وہ روایتی چیز تھی جو ذرا ماڈرن شکل میں ڈھل گئی بعد میں چلتے چلتے آگے. صحیح ہو گیا. سو ویسے عید پہ آپ کی کیا مطلب اسپیسیفکلی کیا مصروفیت ہوتی ہے عید والے دن کی؟ عید بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. ہاں, فیملی کے ساتھ. دیکھیں والدین تو پھر نہیں رہتے, لیکن ظاہر ہے آپ کے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, آپ کے بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے. تو میں نے کبھی چھوٹی عید زندگی بھر گاؤں سے باہر نہیں گزاری, یعنی کوئی بھی حالات تھے میں گاؤں چلا جاتا. اب آپ کے اس میڈیا نے ہمیں اتنا گھیر لیا ہے کہ اب نہیں جا پاتے. اب کوشش تو کرتے ہیں لیکن ایسے پھنس گئے ہیں. اچھا, گاؤں کے عید کا اپنا حسن ہے, شہر کے عید کا اپنا حسن ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سارے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اچھا, عید کی رات یا عید کی صبح یا عید کا دن, آپ اس میں دیکھیں نا ملیحہ, میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہے, آپ کے اندر ایک روحانیت بھی جاگ اٹھتی ہے, ایک انسانیت, احترام, محبت, یہ تمام جذبے ایک دن میں آ جاتے ہیں. اور مذہب ہمیں یہی سکھا رہا ہے, یعنی اس دن ہم اصل صحیح مذہبی ہم عید کے دن بن جاتے ہیں. ہم ہر کسی سے گلے ملتے ہیں, ہر کسی کے گھر جاتے ہیں, اپنی ناراضگیاں بھول جاتے ہیں, محبت, احترام, رواداری, اس سے کام لیتے. یہی ایک حسن ہوتا ہے, اور یہ بالکل پیک پہ ہوتا ہے جو مذہب ہمیں سکھاتا ہے, جو انسانیت ہمیں جو ہمیں ہر وقت یہ رویہ ہمیں ایکچولی ہر وقت اختیار کرنا چاہیے. لیکن ہم عید کے دن اس رویے کا مظاہرہ زیادہ کرتے ہیں, حالانکہ یہ سال کے 365 دن یہی ہونا چاہیے. اور ایک اور بات دیکھیں, مذہب تو ہمیں ویسے بھی رواداری, معافی, محبت, یہ چیزیں, بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا تھوڑی سی مذہبی بات کر لیتے ہیں, سیاست پہ ہم نے بہت باتیں کی, آج ہم سیاست پہ بات نہیں کریں گے, آج ہم کوئی بات نہیں کریں گے. دیکھیں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو وہ ایک کمزور پوزیشن میں تھے, یعنی جو دشمن تھے وہ بہت طاقتور تھے, بہت بڑی تعداد میں تھے, بڑی لشکریں تھی, بہت زیادہ اسلحہ تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ وہ تو ابو بکر صدیق تھے, حضرت خدیجہ تھی, چچا ابو طالب تھے. یہ مختصر سا, اور ظاہر کمزور تھے, حالانکہ قبیلہ مضبوط تھا بنو ہاشم, لیکن پھر بھی مخالفت تو بہت تھی. اچھا, یہاں پر جو ظلم ہوا, جو مزاحمت ہوئی, جو کچھ ہوا, وہ تاریخ کا حصہ بنا. مدینہ ہجرت ہوئی, اور ہجرت اس ایسے وقت میں ہوئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور بہت اداس, بہت غمگین کہ میں اس مکے کو چھوڑ رہا ہوں جس سے مجھے بہت محبت ہے. اچھا, مدینے میں پھر رفتہ رفتہ, وہ مائیکل ہارٹ نے کہا ہے نا, وہ جو دی ہنڈریڈز جس نے لکھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب وہ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو وہ دنیا کے سب سے بڑے حربی اور فوجی قوت تھے اس وقت. 10,000 ملیٹنٹس تھے, اور ملیٹنٹس بھی کون؟ خالد بن ولید تھے, حضرت علی تھے, حضرت حذیفہ بن یمان, اس طرح کے لوگ تھے جو بڑے, مطلب بہت بڑے ملیٹنٹس تھے. ابو عبیدہ بن جراح, حضرت طلحہ, یہ سارے. تو مدینے سے جب مکے کی طرف دوبارہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ چلے, ہم ذرا مذہبی معاملات ایک طرف رکھتے ہیں, ہم دنیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تو ان کے ساتھ بہت بڑی لشکر ہے, ہزاروں ملیٹنٹ سے, جو دنیا, جنہوں نے بعد میں سلطنتیں اڑا کر رکھ دی, یعنی سلطنت روما اور سلطنت فارس, یہ تمام بڑی بڑی سلطنتیں اڑا کر رکھ دی تھی, یہی لشکر تھا. جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں
تو وہ مکہ جس نے بہت زیادتیاں کی تھی، تو لشکر کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا. حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ جنوب کی طرف سے داخل ہوں اور ہم شمال سے داخل ہوں گے. تو ایک وادی ہے کدا، اسی میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کدا کے راستے سے داخل ہوں. یہ ایک وادی ہے. اور جب میں گیا تھا عمرے پہ تو میں نے اس کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، تو ایک دوست مجھے وہاں لے بھی گئے تھے. تو جب وادی کدا سے داخل ہو رہے تھے، اب اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ وادی کدا کے راستے داخل ہونے کا انتخاب کیوں کیا. اچھا وہ اگر آپ بعد میں مجھ سے یہ سوال پوچھے تو میں وہ بھی بتا دوں. اچھا، جب داخل ہو رہے تھے وادی کے درمیان میں سے، تو اچانک آواز آئی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے. دوبارہ آواز گونجی تو مڑ کے دیکھا حضور نے، اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ کون یہ نعرہ لگا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت سعد بن ابی وقاص. اس کا مطلب ہے آج انتقام کا دن ہے، یعنی ہم واپس آ گئے، ہم بہت بڑی لشکر ہیں، طاقت میں، آج ہم انتقام لیں گے. تو حضرت بلال کو اشارہ کیا اور اونٹ کی پہ مڑ کر کہا الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام کا نہیں، آج رحم کا دن ہے. تو اور پھر رحم کیا بھی. تو ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہے. اگر ہماری تعلیمات کو ایک جاہل طبقے نے ڈسٹرب کیا، اسی طرح ہمیں کمیونیکیٹ نہیں کیا، تو اس کا ذمہ دار تو اسلام نہیں ہے. اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیمات دی ہے کہ یوم الملحمہ نہیں، لا یوم الملحمہ، بالکل انتقام کا دن نہیں، یوم المرحمہ، رحم کا دن، معافی کا دن. اور پھر اسی طرح ہوا. تو ہمیں دین اتنی خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزارنا سکھاتا ہے، لیکن ہم نے سیکھا کب. ایسا ہی ہے. چلیں تھوڑا سا باقی آپ کی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا مطلب کس قسم سے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ پشاور کلچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو کیا عید کے حوالے سے بھی وہ کلچر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ پشاور میں تھا، اب تو میں اسلام آباد میں ہوں. تو پشاور سے میں عید پہ گاؤں جاتا تھا، یعنی مسلسل. پھر بچوں کی خواہش بھی ہوتی تھی. اب عید کا دن آیا، میں بہت زیادہ بری طرح پھنسا ہوا ہوں میڈیا میں. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ہم تو گاؤں جائیں گے. تو میں نے کہا ہاں بھائی جائیں، کون سا مشکل ہے یہاں سے. اب تو نواز شریف کا یہ احسان تو ہم نہیں بھولتے کہ انہوں نے موٹر وے ہمارے لیے بنا لی ہے. اب کون سا مشکل ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے. جب ہم یہاں کالج میں پڑھتے تھے تو ہمیں آتے ہوئے 4-5 گھنٹے لگتے تھے. ہم سوابی سے نکلتے، جہانگیرہ جاتے، پھر پشاور والی گاڑی کا انتظار کرتے، پھر ردائی اترتے، پھر سوزوکی کا. اس وقت تو ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتا کیا ہے. تو ہم 4-5 گھنٹے میں، اب تو 50 منٹ کا 55-60 منٹ کا راستہ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں، اور میں پھنسا ہوں، مجھے جو ہی موقع ملے گا تو میں آ جاؤں گا. عید کا دن دیہاتوں میں تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی صبح نماز پڑھتے ہیں، پھر گاؤں کا بزرگ جو ہوتا ہے، جو گاؤں کا گھر کا بڑا ہوتا ہے، خاتون بھی اور مرد بھی، وہ دونوں کہیں نہیں جاتے، کیونکہ اکثر کم عمر یعنی بھانجے، بھتیجے، عزیز رشتہ دار وہ ملنے آتے. لیکن یہ جو گھر کے نوجوان ہوتے ہیں نا، یہ بس فوری طور پر نکل جاتے ہیں کہ وہ ماموں کے گھر جانا ہے، پھوپھی کے گھر جانا ہے، چچا کے گھر جانا ہے. تو اس طرح یہ ایک جنرل روٹین ہے، اور غالباً تقریباً ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ہے، بالکل صحیح. تو آپ کو ویسے آپ کو کیا پسند ہے میٹھے میں کھانا؟ کیونکہ میٹھی عید ہوتی ہے تو میٹھے کا بھی ایک بڑا کلچر ہے جو چل رہا ہوتا ہے، ہر کسی کے گھر میں ڈفرینٹ طرح کا میٹھا بن رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو اسپیسیفک ٹریڈیشنل کچھ بنتا ہے یا جو سب کے یہاں شیر وغیرہ بنتی ہے، اسی ٹائپ کی چیزیں؟ ملیا میں فوڈ کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں بہت شدت پسند ہوں. یعنی میٹھا کھاؤں تو بہت زیادہ میٹھا ہو، یعنی گلاب جامن یا اس طرح کے، یعنی لائٹ میٹھا مجھے پسند نہیں ہوتا. تیز میٹھا. ہاں، تیز میٹھا. لیکن میں کھانا کھاؤں تو تیز مرچ ہو. اچھا. ہاں، تو میں اس میں بیلنس نہیں کرتا. لیکن پہلے تو
ان چیزوں کا ادراک نہیں تھا، لیکن اب تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں. زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں کہ فروٹ چاٹ کھا لوں یا اس طرح کی کوئی چیز عید پہ. یعنی کھانا تو ظاہر ہے ہم کھاتے ہیں، لیکن وہ جو پہلے جس طرح ہم جھپٹتے تھے اور سارا دن کھاتے رہتے تھے، اب تو خیر اتنا دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے تو احتیاط اور ترتیب کے ساتھ کھاتا ہوں. چلیں. اور باقی عیدی کا کیا کلچر ہوتا ہے؟ عیدی کا بھی کلچر ہوتا ہے obviously، وہ تو ہے ہی ہے. وہ تو اب پہلے تو جو بھانجے بھانجیاں یہ ہوتے تھے یا دوستوں کے بچے ہوتے تھے تو ہم ان کو وہ کہتے تھے عیدی دے دے. اب پہلے تو اپنے بچے جھپٹتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. بلکہ نماز سے پہلے کہتے ہیں کہ بابا آپ نے عیدی نہیں دیے ایسے. تو بلکہ میں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ میں رات سے بندوبست کر لیتا ہوں کہ وہ جو امیجیٹ ہوتے ہیں نا ان کو بس دے دینا فارغ کرنا. بلکہ سچ بات تو یہ کہ پہلے بیوی مانگ لیتی ہے کہ ظاہر ہے. تو میں رات سے بندوبست کر لیتا ہوں کہ وہ جو امیجیٹ ڈیمانڈ والے ہیں نا ان کو تو فوری طور پر فارغ کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ جو بزرگوں کے ہاں جانا ہوتا ہے، دوستوں کے ہاں جانا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ جہاں گئے تو وہ جہاں ضرورت پڑے تو اسی طرح کریں گے. بالکل، کیونکہ یہ ایک ایسا مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایسا بیوٹیفل کلچر ہے، اور یہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ یہ عید منانا. اور عیدی، حالانکہ عیدی از ناٹ اباؤٹ دا منی، پیسے کی بات نہیں ہوتی ہے، جسٹ اباؤٹ کہ بس یہ محبت ہوتی ہے. محبت کی ایک علامت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم لوگ نا وہ 10-10 روپے کی گڈیاں بھی ہوتی تھی، تو ابھی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے، لیکن وہ کوئی ہمیں وہ 10 روپے کے نوٹ بھی 1-2 پکڑاتا تھا تو وہ اتنی خوشی ہوتی تھی کیونکہ وہ کڑک کڑک سے نوٹ بچ. تو ابھی بھی ویسی خوشی ہے لٹرلی. مطلب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیدی چاہیے. آپ ملیہ آپ بتائیں کہ میں کس کو عید کے آپ کیسے گزارتی ہیں؟ میری عید ویسے تھوڑی سی بزی گزر جاتی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں دعوت ہوتی ہے تو وہ کام شام کیا اور کھانے شانے بنائے. میں کھانے شانے بناتی ہوں اور میں عید پہ تو بہت زیادہ کھانے بناتی ہوں. اچھا. ہاں بہت زیادہ کھانے بناتی ہوں وہ. اور اس کے علاوہ یہ کہ بس اس طرح تیار شیار ہو گئے، فوٹوز لے لی، اور بچپن سے ایسے گزرتی آ رہی ہے. موقع ملتے ہی ہم آپ کے ہاں آ جائیں کھانا کھانے کے لیے. یہ بالکل ضرور، کیونکہ والد صاحب سے بھی ملنا ہے. ہاں ضرور کیوں نہیں. لیکن وہ بڑا کھانے کا ہمارے گھر تلاش مجھے ہمیشہ سے رہی. یعنی میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ یہ فوڈ اچھا بنتا ہے تو میں وہاں پہنچتا تھا. ایک دفعہ لاہور سے آ رہے تھے، ہمارے ایک دوست ہیں سول بیوروکریسی میں، ان کی شادی تھی تو وہاں سے آ رہے تھے. تو ہمارے ایک دوست ہیں بھٹی صاحب چینوٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چینوٹ چلے اور رات وہاں گزارے، پھر دوسرے دن واپس چلے. تو میں نے کہا میں نے چینوٹ جانا ہے لیکن ایک شرط پر، وہاں پر کننا مل جائے گا. یہ مشتاق احمد یوسفی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہاں کا اسی طرح کا فوڈ ہے جس طرح ڈیرہ اسماعیل خان بنو میں پینڈا ہے، جس طرح سوابی میں کٹوا ہے، جس طرح عرب میں جرید ہوتا تھا. تو یہ وہاں کا ایک بہت خوبصورت فوڈ ہے اور اسی طرح کا بنتا ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ وہ چھوٹی گوشت کا بناتے ہیں، سوابی والے بڑے گوشت کا کٹوا بناتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان بنو والے دیسی مرغے کا بناتے ہیں. عرب جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کا بناتے تھے. یہ چیز ایک ہی ہے تقریباً. تو میں پھر ان کے ساتھ چینوٹ چلا گیا اور میں نے کہا کہ میں نے وہی کھانا ہے. تو میں ابھی تک وہ ٹیسٹ یعنی میرے زبان پر ہے. اور اسی طرح بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان جہاں گیا تو وہاں کے فوڈ کو سرچ کیا. ویسے بھی پٹھانوں کا کلچر ہے تھوڑا میٹ لورز ہوتے ہیں نا، گوشت زیادہ کھاتے ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، یہ اس لیے میٹ لورز ہیں کہ ایک تو ان کے ہاں پانی بھی تھا، سبزہ بھی تھا، زرخیز زمینیں تھی، تو جانور بہت زیادہ تھے، تو اس وجہ سے ان کی رغبت اس طرف بڑھی. اچھا جو چیز مل رہی تھی جس کا تھوڑا سا زیادہ تھا وہ تو انہوں نے وہی کھانا. اب آپ دیکھیں نا، سوات کے لوگ چاول بہت کھاتے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بھی چاول بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوات میں چاول بہت کھاتے ہیں. میری ایک دوست ہے وہ ہر وقت وہ لوگ کو چاول کھاتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی چاول اور مچھلی بہت کھاتے ہیں، چاول اور مچھلی، کیونکہ وہ وہاں کی پروڈکشن. تو جو پروڈکشن ہوتی ہے وہاں کے لوگ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں پر نئے ذائقے بھی اس کے بنتے ہوتے ہیں. یہ جو ہم پیزا کھاتے ہیں اٹالین ہے نا بنیادی طور پر، یہ اٹلی کا، جس طرح میں نے کہا کہ جرید، کنہ، کٹوا، پینڈا،
تو اسی طرح یہ بھی وہی ہے. ہاں یہ انہوں نے اپنے اس کے مطابق بنایا. ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ تندور سے روٹی نکال کر اس پر گھی لگاتی تھی اور اس پر کالی مرچ یا گڑ یا چینی یا اس پہ ڈال کے ہم وہ کھاتے تھے. وہ ہمارا لوکل پیزا تھا. ہاں ایسا ہی ہے, وہی چیز, وہ ویریشنز بس آ جاتی ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے, لیکن یہ ہے کہ ٹریول تو کرتا ہے یہ سب. تو آپ کیا اچھا کیا بنا لیتی ہے؟ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں. ہاں مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے اور مجھے کھانا بنانے کا شوق بہت زیادہ ہے ویسے. تو ہاں تو عید پہ, رمضان میں بھی ویسے کرتی ہوں لیکن رمضان میں ذرا ٹائم کم ملتا ہے, لیکن یہ ہے کہ عید پہ میں تینوں دن کھانے میں بناتی ہوں اور میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ عید پہ اچھا سا ٹیبل سجا کے, حالانکہ میرے گھر دعوت تو ہوتی ہے سب کی, سب میری فیملی والے سارے آتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ مجھے اپنی فیملی کو بھی نا تھوڑا سا ہوسٹ کرنا, تو کبھی کبھار میں ایسا بھی کرتی ہوں کہ میں خود کھانا بنا کے. بعض خواتین کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کھانے بناؤں اور انہیں ہوسٹ اور اپنی فیملی کو ہی, ہاں جیسے کہ آپ لوگوں نے, تو یہ میں بہت کرتی ہوں. لیکن بعض خواتین میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ کھانے بناتی ہیں نہ ہوسٹ کرتی ہیں. ہاں ایسا یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے, لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کھانے بنا کے ٹیبل سجا کے سب لوگوں کو. وہ خواتین کے نیچر کے خلاف ہے. خواتین بنیادی طور پر مہمان پسند ہونی چاہیے اور اچھے کوک ہونی چاہیے. یہ دونوں یہ ایک زبردست خوبی ہے خواتین میں, یہ ہونی چاہیے. لیکن ویسے آج کل مجھے لگتا ہے یو آر 100% رائٹ, لیکن مجھے لگتا ہے وہ مردوں میں بھی ہونا ہی چاہیے. کبھی کبھار آپ کو ضرورت پڑی جاتی ہے اس طرح کی بھی, یعنی ٹھیک ہے ہر وقت نہ کھانا بنائے لیکن کبھی کبھار تو بنانا چاہیے. ویسے آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ میں بے حد درجہ نالائق. اچھا نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا بالکل, بلکہ شاید میں کہوا بھی صحیح طرح سے نہ بنا سکوں. میرے کزن ہے وہ اتنے زبردست کھانے بناتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پروگرام پہ جاتے ہیں, بلکہ میرے 2 کزن ہیں, جب بھی ہم کسی پروگرام پہ جاتے ہیں, شکار پہ جاتے تھے, پہلے شکار میں نے بہت کھیلا مچھلی کا اور دوسرے, تو ہم اکثر وہ خود بناتے تھے اور وہ اتنے زبردست کوک ہے. لیکن میری بدقسمتی کہ میں نے کبھی کوکنگ نہیں سیکھی, بلکہ کبھی کبھی گھر میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ کوکنگ سکھاتے, کہتے کہ آپ نے سیکھنی نہیں تھی تو کہاں سے سکھاتے, تو ہم نے نہیں سیکھی. میرے بابا کو بڑا شوق ہے کھانے بنانے کا اور وہ اکثر بناتے بھی ہیں. وہ نا کبھی جب جیسے ان کا دل چاہتا ہے کہ آج میں چکن بناؤں گا یا آج میں آلو گوشت, بابا آلو گوشت بڑا مزے کا بناتے ہیں اور وہ بہت مزے کا بناتے ہیں. آلو گوشت میرا پسندیدہ, مجھے یہ اچھا لگتا ہے. ہاں تو وہ شروع والی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. تو بس یہ ہے, چلیں انشاءاللہ اب باقی ہم لوگوں کی تو گفتگو چلتی ہی رہے گی چونکہ عید کا وہ ہے. اب ہم, میرا خیال ہے ہمارا جو اگلا پوڈ کاسٹ ہوگا وہ بھی عید کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کریں گے, کیونکہ سیاست پہ تو ہر وقت ہی ہم بات کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سرزمین, اس دھرتی, ان لوگوں کا ہر دن عید کا دن بنائے. بالکل ایسے ہے, پرامن, خوشحال, احترام آدمیت سے بھرپور اور ایک دوسرے کے لیے محبت کی علامت ہے. ہاں بالکل. چلیں بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا, اور پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. آج کی ہماری عید کی ڈسکشن سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے تھی, لیکن آف کورس عید ہے تو عید پہ ہم عیدی کی بات کریں گے. آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ونس اگین ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. اللہ حافظ.